اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہوں گے سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے ملیریا کے بارے میں۔ واٹ از ملیریا؟ سب سے پہلے آپ اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملیریا ہمارے پاس جو کاز ہوتا ہے، جس چیز سے وہ کاز ہوتا ہے، اس کا نام ہے پلازموڈیم۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیے، ہمارے پاس ایک مچھر ہے، اس کے سلائیوا میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کیا؟ پلازموڈیم۔ تو یہ پلازموڈیم سلائیوا کے تھرو جب ایک ہیومن یعنی جب ایک بندے کو وہ بائٹ کرتا ہے تو یہ پلازموڈیم اس میں انجیکٹ کرتا ہے، تو اس پلازموڈیم کی وجہ سے پھر وہ ملیریا کاز ہو سکتا ہے۔ ایک لینتھی پروسیس ہے، آگے جا کے اس کے لائف سائیکل کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس مچھر کا جو نام ہے وہ ہے فیمیل ماسکیٹو یعنی انوفیلز یا انوفیلیز، یہ اس ماسکیٹو کا نام ہے اور یہ ہمارے پاس فیمیل ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کیسز پہ آ جائے تو 2017 میں ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے وہ تھے 219 ملین۔ 2017 میں ہمارے پاس ملیریا کے جو کیسز تھے وہ 219 ملین رپورٹ ہوئے تھے، اور 87 کنٹری میں ہمارے پاس اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ تھی 4.30 ملین، 4.30 ملین اس کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے لوگ مر چکے تھے۔ اور ایک بات ذہن میں یاد رکھ لیں، اگر آپ ادر کنٹری کے ساتھ کمپیریزن کریں، افریقہ اور ادر کنٹری اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کریں تو افریقہ میں جو ملیریا کی ریشو ہے ہمارے پاس، یہ ریشو بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹری۔ اب ہم ملیریا کے ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملیریا کے کتنے ٹائپس ہیں؟ ملیریا کے 5 ٹائپس ہیں۔ ہم ایک ایک کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں، جس ممالک میں ہمارے پاس اس کی پریویلنس یعنی وہ موجود ہوتی ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ٹائپس ہے وہ ہے پلازموڈیم وائیویکس۔ پلازموڈیم وائیویکس جو زیادہ پریویلنس کرتے ہیں، جو زیادہ موجود ہوتا ہے وہ ہے ایشیا میں، امریکہ میں اور لاسٹ میں ہمارے پاس افریقہ میں۔ پلازموڈیم وائیویکس یہاں اس ممالک میں ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پلازموڈیم فالسیپیرم، جو ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور افریقہ میں موجود ہوتا ہے۔ اور تھرڈ نمبر جو ٹائپس ہے وہ ہے پلازموڈیم ملیریائی، جو اس کی پریویلنس بہت زیادہ کم ہے، بہت نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائپس۔ اور فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے پلازموڈیم اوویل، یہ بھی افریقہ میں بہت زیادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی پریویلنس ریشو اگر آپ دیکھ لیں تو افریقہ میں بہت زیادہ مل جائے گا۔ اور لاسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پلازموڈیم نولیزی، یہ جو اسپیشی ہے، یہ جو ٹائپس ہے ملیریا کا، یہ ملیشیا میں بہت زیادہ پائی جانے والی ٹائپس ہے۔ یہ سارے 5 ٹائپ ہمارے پاس ملیریا کے ٹائپس تھے۔ اس کی ایپیڈیمیولوجی پڑھیں گے۔ ملیریا کی وجہ سے جو افیکٹنگ 400 ملین پیپل ورلڈ وائڈ، اگر آپ ورلڈ وائڈ بات کریں تو 400 ملین یا 400 ملین سے زیادہ لوگ یہی ملیریا ڈیزیز کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایچ ایئر ہر سال میں 2 ملین یا 2 ملین سے زیادہ لوگ اس ملیریا ڈیزیز سے مر جاتے ہیں۔ ملیریا ویکٹر کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں بٹھائیں گے کہ ویکٹر ہے کیا چیز؟ اینی ایجنٹ، جو بھی چیز ہے which carry and transmit an infection pathogen into another living organism، ایک چیز جو ویکٹر بھی ہو، یہ ایک جگہ سے یا ایک انفیکشن کو اٹھاتے ہیں اور دوسری لیونگ آرگینزم میں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ویکٹر۔ اب ملیریا میں ویکٹر کیا ہے؟ ملیریا کون سی چیز، کون سے ایسا ایجنٹ ہے جو ملیریا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے؟ تو وہی ہمارے پاس جس طرح ہم نے پہلے سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ ہمارے پاس فیمیل انوفیلز یا فیمیل انوفیلیز ماسکیٹو ہے، یہ بھی ہمارے پاس ملیریا کا ویکٹر ہے۔ ایک ہیومن سے ایک جگہ سے انفیکشن کو اٹھاتا ہے اور دوسری ہیومن میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو ملیریا کا جو ویکٹر یہ وہی ہمارے پاس وہی فیمیل ماسکیٹو ہے، انوفیلز۔ انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں بٹھائیں گے، انکیوبیشن وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو ڈیزیز، جو ڈیزیز بھی ہو آپ کو اکر آ جائے،
اور اس کی سائن سمٹم میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس ٹائم کو کیا کہتے ہیں؟ انکیوبیشن پیریڈ یا انکیوبیشن ٹائم۔ اب ہم انکیوبیشن پیریڈ اور جو ہمارے پاس انکیوبیشن ٹائم ہے ملیریا کا، اس کے ہر ایک جو ٹائپس ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو پلازموڈیم فالسیفیرم اگر آپ کو یہ لگ جائے، یہ اکر ہو جائے آپ کو، تو 7 سے لے کر 14 دنوں تک آپ میں اس جو ملیریا ہے اس کے سائن سمٹم شو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پلازموڈیم وائوکس آپ کو لگ جائے، اوکر ہو جائے، تو اس کے جو سائن سمٹم وہ نمودار ہوتے ہیں 12 سے لے کر 17 دنوں میں اس کے جو سائن سمٹم ہے وہ اپیئر ہو جاتے ہیں، نمودار ہو جاتے ہیں۔ اور 3rd نمبر پر ہمارے پاس ہے پلازموڈیم اوویل۔ اس کے جو سائن سمٹم شو ہوتے ہیں وہ 9 دنوں سے لے کر 18 دنوں تک اس کے اندر یا اس کے بعد آپ میں جو ملیریا کے جو سائن سمٹم ہے، پلازموڈیم اوویل کے جو سائن سمٹم ہے وہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ اور پلازموڈیم ملیریائی جو ہمارے پاس 4th نمبر ٹائپس ہے وہ 13 سے لے کر 46 دنوں کے بعد اس کے جو سائن سمٹم ہے وہ شو ہو جاتے ہیں، اپیئر ہو جاتے ہیں۔ نمبر پر ہمارے پاس ہے پلازموڈیم نولیسی۔ اس کے جو سائن سمٹم کا جو انکیوبیشن ٹائم ہے، جو اپیئر ہو جاتے ہیں سائن سمٹم، وہ ہے 8 سے لے کر 27 ڈیز۔ یہ سارا انکیوبیشن پیریڈ ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے۔ اور اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے سائن سمٹم۔ جب آپ کو ملیریا ہو جائے تو کون سے سمٹم آپ کو اپیئر ہو جائیں گے، کون سے سمٹم آپ میں موجود ہوں گے؟ چل ہوگا، بہت زیادہ بخار ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا یعنی سر میں درد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ویٹ ہے وہ لوس شروع ہو جائے گا، اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ ہے ڈرائی کف ہوگا، سویٹنگ ہوگا یعنی پسینہ بہت زیادہ آپ سے نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا، جنڈس ہوگا، اور اس میں ساتھ ساتھ جو آپ کا یورین ہے، جو پیشاب ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا، اور لاسٹ میں ہمارے پاس فیور بہت زیادہ ہوگا، چل آپ کو زیادہ ہوگا۔ یہ سارے سمٹم اگر آپ میں موجود ہے تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ملیریا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، ڈائگنوز کرنا ہوگا۔ اب ڈائگنوسس پہ بات کریں گے۔ آپ ڈائگنوسس کو ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، ہمارے پاس جو کیسٹ موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو اسٹرپ موجود ہوتے ہیں ریپڈ ڈائگنوسٹ، آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سیکنڈ لاسٹ پہ آ جائے تو ہمارے پاس ایلائزا جو میتھڈ ہے وہ بھی بہت پراپر میتھڈ ہے۔ انزائم لنک امیونوسربنٹ، اس سے جو ہمارے پاس ہے، اس جو ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس ملیریا کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اور 3rd نمبر پر اور لاسٹ نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پولیمریز چین ری ایکشن، اس کے ذریعے بھی آپ ملیریا کے ٹیسٹ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائف سائیکل آف دا ملیریا پیراسائٹ۔ یہ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے اس ٹاپک کا۔ آپ بہت غور سے اس کو سنیں گے۔ سب سے پہلے مچھر آتا ہے، کون سا مچھر؟ فیمیل انوفیلز۔ فیمیل انوفیلز آتا ہے ٹرانسمیشن ٹو ہیومن میں، یعنی جو انسان ہے اس میں کیا انجیکٹ کرتا ہے؟ انجیکٹ سپوروزائٹ وائی بائٹ۔ جب ہیومن کو بائٹ کرتا ہے تو اس میں پلازموڈیم جو ہمارے پاس سلائیوا میں موجود ہوتا ہے، اس میں سپوروزائٹ موجود ہوتا ہے، تو وہ ہیومن میں انجیکٹ کرتا ہے۔ یہ جو ریڈ ہمارے پاس جو ریڈ سرکل ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ہیومن میں ہے، اور یہ جو آپ کو یہ بلو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس یہ سائیکل جو ہمارے پاس فیمیل ماسکیٹو ہے، انوفیلس ہے، اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ مچھر آ جاتا ہے، بائٹ کرتا ہے، ہیومن کو بائٹ کرتا ہے، اس میں سپوروزائٹ انجیکٹ کرتا ہے۔ یہ سپوروزائٹ آ کے انٹر لیور اینڈ انفیکٹ ہیپاٹوسائٹ، لیور میں ہمارے پاس وہ انٹر ہو جاتا ہے، اندر جاتے ہیں، اور ہیپاٹوسائٹ یہ ہمارے پاس جو لیور کا سیل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپاٹوسائٹ۔ اس ہیپاٹوسائٹ کو وہ افیکٹ کرتا ہے، اس میں مائٹوٹک ریپلیکیشن ہو جاتا ہے، اور مائٹوٹک ریپلیکیشن کے بعد لیور سیل ریپچر اینڈ میروزائٹ ریلیز، اور پھر یہ جو ہمارے پاس ہیپاٹوسائٹ ہے یعنی لیور کے جو سیل ہے وہ رپچر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے میروزائٹ بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس 4 نمبر پہ آ جائے، انٹرا ایریتھروسائٹک سائیکل، ایسیکشول سمپٹمیٹک سائیکل،
پھر وہ ہیپیٹوسائٹ کے بعد ہمارے پاس ایریتھروسائٹ کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی ریڈ بلڈ سیل کو. ریڈ بلڈ سیل میں اس میں ایٹروپوسائٹ موجود ہوتا ہے. ایٹروپوسائٹ کے بعد پھر اس سے شائزون بن جاتا ہے. شائزون کے بعد پھر وہ رپچر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر رنگ فارم آ جاتا ہے. اس طرح یہ سائیکل ہمارے پاس ہیومن باڈی میں اس طرح وہ کنٹینیو چلا جاتا ہے. اور پھر اس ہیومن سے وہ پھر جا کے پھر وہی جو ہمارے پاس فیمیل ماسکیٹو ہے اس ہیومن سے انفیکٹ جو ہیومن ہوتا ہے اس سے سک کرتا ہے بلڈ کو، اور اس طرح یہ سائیکل جو ہمارے پاس ہے وہ کنٹینیوز ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس ہے 5 نمبر پر سیکشول سائیکل. میروزائٹ پروڈیوس گیمیٹوسائٹ انسٹیڈ. پھر اس سیکشول میروزائٹ سے ہمارے پاس گیمیٹوسائٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. پھر یہ مچھر آ جاتا ہے ٹرانسمیشن ٹو ماسکیٹو ان جس گیمیٹوسائٹ وائی بائٹ. جس طرح ہمارے پاس تو ہیومن میں پہلے سے گیمیٹوسائٹ موجود ہوتا ہے، پریپیئر ہوا ہے، تو یہ ماسکیٹو یہ فیمیل انوفیلز ہمارے پاس آتا ہے تو وہ انجس کرتا ہے، سک کرتا ہے اس بلڈ کو، اور ہمارے پاس بلڈ میں پہلے سے گیمیٹوسائٹ موجود ہوتا ہے تو وہ اٹھاتا ہے گیمیٹوسائٹ. پھر یہ پروسیس ہمارے پاس ماسکیٹو میں شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ماسکیٹو ہے اور یہ ہمارے پاس ہیومن تھا. یہ سائیکل ہمارے پاس ہیومن میں کمپلیٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سائیکل ابھی جو فیمیل ماسکیٹو ہے اس میں چلا جاتا ہے. پھر یہ گیمیٹوسائٹ میڈ جو ہوتے ہیں انڈرگو میوسس، اس میں میوسس ہو جاتا ہے. اور میوسس کے بعد اگر آپ 8 نمبر پر آ جائے مائگریٹ تھرو مڈ گٹ وال فارم اوسسٹ. پھر فیمیل جو ماسکیٹو ہے جو انوفیل سے اس کے مڈ گٹ میں یہ چلا جاتا ہے یہ گیمیٹوسائٹ، اور اس سے پھر ہمارے پاس اوسسٹ بن جاتا ہے. یہ اوسسٹ آ کے جا کے اس سے سپوروزائٹ بن جاتا ہے. جب سپوروزائٹ بن جائے پھر وہی طریقہ ہے، وہی پروسیس ہے. یہ جب جو ماسکیٹو ہے وہ یہی سپوروزائٹ کو اٹھاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں انجیکٹ سپوروزائٹ وائی بائٹ، اس طرح یہی سپوروزائٹ کو انجیکٹ کرتا ہے کوئی اور ہلتی ہیومن میں. تو یہ سائیکل ہمارے پاس بالکل یہ کنٹینیوز اس طرح ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہمارے پاس جو لیور کے سیل ہے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے پاس جو ایریتھروسائٹ ہے یعنی ریڈ بلڈ سیل وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ سارا لائف سائیکل تھا جو کہ ہمارے پاس آدھا ہیومن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور آدھا ہمارے پاس جو فیمیل ماسکیٹو انوفیلس ہے انوفیلیز ہے اس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ملیریا کا جو لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے پریونشن کس طرح کریں گے. 1 نمبر پر ہے یوز ماسکیٹو نیٹ جو مچھردانی ہوتا ہے آپ اس کو یوز کریں گے. اور سیکنڈ لاسٹ ہے یوز ماسکیٹو جو سپرے ہوتا ہے آپ اس کو یوز کریں گے. جو ماسکیٹو ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، ملیریا سے بچ سکتے ہیں. کور دا لمب یعنی جو آپ کے جو پاؤں ہے جو ترسوکسینی جرابے کے ذریعہ اگر آپ اس کو ڈانپیں گے ہائڈ کریں گے، اور جو آپ کے ہاتھ ہیں اور آپ اس کو گلوز کے ساتھ اگر آپ اس کو ڈانپیں گے کور کریں گے تو پھر آپ بچ سکتے ہیں. کوئی بھی ماسکیٹو ہو کوئی بھی مچھر ہو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، خواہ وہ ملیریا ہو ڈینگی ہو جو عام کامن ہمارے پاس جو مچھر ماسکیٹو ہو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اس پریونشن کو اپنائیں گے. ہمارے پاس ہے ٹریٹمنٹ، علاج کیا ہے. نوٹ یہ بات آپ کو ذہن میں بٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل شوڈ وزٹ اے ڈاکٹر. جو بھی بیماری ہو، جو بھی ڈیزیز ہو، ملیریا ہو، ڈینگی ہو، HIV ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اگر آپ خود یعنی صرف آپ کوئی میڈیسن کوئی انجیکشن وغیرہ جو کچھ بھی لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیسن وہ جو انجیکشن ہے آپ پر ریئیکشن کر سکتا ہے، آپ کو اور ڈیزیز لاحق ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اور جو ملیریا کا بھی ہمارے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے کلوروکوین، پریماکوین، اور 3rd نمبر پر کوینین، میفلوکوین، سیکنڈ لاسٹ سلفیڈوکسین، اور لاسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ پیریمیتامین. یہ سارے جو ہمارے پاس میڈیسن ہے ٹریٹمنٹ ہے ملیریا کا، لیکن ہم نے پہلے یہاں پہ نوٹ میں پڑھ لیا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. صرف میڈیکیشن جو بھی ڈیزیز ہو نہیں لینا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جو وزٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.